الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے زندگی کی جو نعمت ہم سب کو دی ہے، یہ بڑی قیمتی نعمت ہے. اسی وجہ سے اللہ پاک نے اپنے کلام میں، قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر انسان کو دی ہوئی زندگی اور اس کی حیات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور انسان کو اس بات کی طرف متوجہ بھی کیا کہ کبھی یہ مت سمجھنا کہ تمہیں جو زندگی ملی ہے یہ عبث اور بیکار ہے. کبھی یہ مت سمجھنا کہ گزرنے والی زندگی وہ بے مقصد لا یعنی ہے، تم نے جیسے گزار دی وہ گزر گئی، ختم ہو جائے گی، اس کے بعد اس کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں، یہ مت سمجھنا. یہ بھی فرمایا کہ تمہیں جو زندگی دی ہے تو اس کے پیچھے ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں، تمہاری زندگی کو، عمل کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کارآمد زندگی گزارنے کی طرف آ رہے ہو یا بیکار زندگی گزارنے کے لیے جا رہے ہو. معلوم ہوا کہ جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس بات کی فکر ضرور کرے گا کہ جو زندگی کی نعمت ہمیں ملی ہے یہ بامقصد ہو جائے، بے مقصد اور بیکار نہ ہو جائے. اس لیے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کیا گمان کرتے ہو، کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں جو دنیا میں زندگی دی، پیدا کیا، یہ عبث ہے، یہ بیکار ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا. زندگی بے مقصد بھی نہیں، اور زندگی کی تکمیل کے بعد اللہ سے ملاقات کا ہونا بھی یقینی. دوسری جگہ فرمایا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. کون سی صورت ہے؟ سورہ تکاثر، آخری پارے میں الہاکم التکاثر والی جو صورت ہے نا، اس کی آخری آیت ہے.
ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر یاد رکھو کہ ضرور بے ضرور تم سے سوال کیا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں جو تم نے دنیا میں استعمال کی ہے. اسی طرح فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے تمہیں زندگی بھی دی، تمہیں موت بھی دی. اس زندگی کے دینے کا مقصد، پھر موت کے آنے کا مقصد یہ کوئی اتفاقی چیز نہیں کہ بس ایک دن آ گئے ایک دن چلے جائیں گے مٹی میں ختم ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں زندگی اور موت دی، کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزما سکے، تمہیں جانچ سکے، تمہارا امتحان لے سکے. کون تم میں ایسا ہے ایکم احسن عملا، جو قیامت کے دن جب میرے پاس آئے تو اس کے اعمال خوبصورت ہو. معلوم ہوا میرے دوستو بزرگوں کہ زندگی میں آنا بھی ایک مقصد کے لیے ہے، زندگی گزارنا بھی ایک مقصد کے لیے ہے. اور جب زندگی ختم ہو اور آخرت کی زندگی کی طرف منتقل ہو تو اس زندگی کے مقصد اور غیر مقصد ہونے کی پوری تعیین اللہ کے سامنے ہوگی، اس کا جواب بھی دینا پڑے گا. اس لیے آج ایک مسلمان کو اس اعتبار سے بیدار رہنا چاہیے کہ یوں ہی ہم دنیا کے اندر نہیں آئے. ہمیں تو ایک منظم، ایک مرتب، ایک طے شدہ زندگی اصول کے تحت گزار کر اللہ تک پہنچنا ہے. لہٰذا یہ اس زندگی کے اندر اپنی تعلیم کی، اپنی تربیت کی، رزق حلال کی، کسب حلال کی، حرام سے بچنے کی، کسی کا حق مارنے سے بچنے کی، ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی، مظلوم پر ہونے والے ظلم کو برا سمجھنے کی، اپنے دین، اپنی ملت، اپنی قوم، اپنے ملک پر غیرت کھانے کی، امت مسلمہ کے درد کو سمجھنے کی، ان ساری چیزوں کی فکر اپنے اندر رکھے. اگر ایک مسلمان یہ کہے کہ بھائی مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، جیسے آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں، کسی کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرے تو انسان اتنا بگڑ جاتا ہے، اتنا بگڑ جاتا ہے کہ جی مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ اپنا کام کریں، مجھے کرنے دیں کہ میں حلال کھاؤں حرام کھاؤں، صحیح کروں غلط کروں، الٹا کروں سیدھا کروں، کسی کی تکلیف پر روؤں یا ہنسوں، مجھے اپنی قبر اترنا ہے، آپ مجھے نہ سمجھائیں. ایک مذاق لگتا ہے. آج کے مسلمان کو آخرت کی زندگی ایک تماشا سی لگتی ہے، نعوذ باللہ، کہ ایسا کچھ نہیں ہونا ہے. بہت کچھ ہونا ہے دوستو، بہت کچھ ہونا ہے. ایک بہت بڑی عدالت نے لگنا ہے، اس میں سب نے کھڑا ہونا ہے، اس میں ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ریکارڈ پیش ہونا ہے، اس میں بہت سارے گواہوں نے آنا ہے، اس میں اللہ کو اپنی زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہے، ساری چیزوں کا کھل جانا ہے، سب پتہ چل جائے گا. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، آج بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ایک بامقصد زندگی بنا لیں. لا یعنی بیکار زندگی گزار کر دنیا سے چلے جانا بہت بڑی مصیبت اپنے گردن میں ڈالنا ہے.
اور اسی کا نتیجہ ہے آج کہ وہ حالات جو قیامت سے پہلے اس امت پر آنے ہیں اور بننے ہیں قرب قیامت کے، ان میں سے بہت ساری باتوں کو یہ مسلمان اور ایک طبقہ اس کو سنجیدہ لینے پر آمادہ ہی نہیں، اس کو مذاق سا بناتا ہے۔ پچھلے جمعے بھی عرض کیا، اس سے پچھلے جمعے بھی بات چل رہی، دنیا کا ایک ماحول بن رہا ہے، دنیا ایک عجیب رخ کی طرف چل پڑی ہے۔ مجھے اور آپ کو شاید ایسا لگے کہ شاید یہ دو قوموں کی یا دو ملکوں کی یا دو زمینوں کی یا کسی مخصوص عبادت گاہ کے حصول کی لڑائی ہو رہی۔ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے وہ وقت کہ یہ کفار اور ان کے حواری آپس میں ایک دوسرے کو تمہارے اوپر مسلط کرنے کے لیے ایسے بلائیں گے جیسے کہ دسترخوان پہ ایک دوسرے کو کھانے کے لیے بلایا جاتا، ایک دوسرے کو ایسی دعوت دیں گے، آئے بھائی آئے بھائی، آپ بھی بیٹھیں آپ بھی بیٹھیں آپ بھی بیٹھیں، جیسے دسترخوان پہ ایک دوسرے کو کھانے کی دعوت دی جاتی ہے، اسی طرح یہ عالم کفر ایک دوسرے کو دعوت دے کے بلائے گا، آؤ بھائی اس کو قربانی کا بکرا بنانا ہے، پہلے اس کو پکڑتے ہیں۔ پھر جب مہمان دسترخوان پہ بیٹھ کے لقمہ بنا کے لذیذ کر کے اس کو کھاتا ہے، اس طرح تمہیں کھا جائیں گے۔ لیکن تمہارے اندر سے وہ حمیت اور غیرت نکل چکی ہوگی، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت تم میں سرایت کر چکی ہوگی، موت کی نفرت اور ناپسندیدگی تمہارے اندر پیدا ہو چکی ہوگی۔ اس لیے آج کے مسلمان کو ایک خوف لگا ہوا ہے کہ میں اگر اپنے اس مظلوم، اس بے بس، اس بے کس، اس خون میں نہائے ہوئے اور اس ظلم کے اندر ڈوبے ہوئے ان معصوم بچوں اور بچیوں اور عورتوں اور مردوں اور بوڑھوں کے لیے کچھ بول دوں، ایسا نہ ہو میرے لیے کوئی کاروباری رکاوٹ بن جائے، کوئی تجارتی مسائل بن جائیں، کوئی اور مسئلہ آ جائے، تو لہٰذا خاموشی کا سانپ سونگھ لو اور بیٹھ جاؤ۔ یا پھر یہ ہے کہ اگر کوئی بول رہا ہے تو اس کو ایک مذاق بنا دو، اس چیز کو ایک استہزاء کر لو، جسے آپ نے سنا۔ لیکن میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، یہ ایک وقتی مسئلہ تھوڑی ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا آج دوسرا دن ہے ہمارا پڑوسی ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے، اب کیا کریں گے آپ؟ اب بھی وہی طبقہ کرے گا کہ بھئی فتویٰ دینے والے جائیں اس سے لڑیں؟ تو اللہ کا نظام ہے، آپ اپنے دور کے مظلوم مسلمان بھائی کو مذاق بنائیں گے، آپ کو اللہ پاک ایسے حالات کا شکار کریں گے کہ وہی خوف آپ پہ مسلط ہو جائے گا۔ اب وہ پڑوسی ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے، معاہدے توڑ رہا ہے، تجارتی راستے بند کر رہا ہے، فضائی راستے بلاک کر رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ اب یہ کون سی مسجد اقصی کی لڑائی ہے؟ اب یہ کون سی زمین کی لڑائی ہے؟ اب کیا ہوا؟ اب تو کسی نے فتویٰ نہیں دیا تھا۔ جن چیزوں کو انسان مذاق بناتا ہے اللہ پاک اس انسان کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ عالم کفر کا گٹھ جوڑ ہے، یہ اتفاقیات نہیں ہے دوستو، ان کا جو عالمی منصوبہ ہے
کہ وہ فلسطین سے لے کر آپ کے پاکستان تک گریٹر اسرائیل کو قائم کیا جائے اور یہود کی ریاست کو اتنا طویل و عریض کر دیا جائے اور دجال کی قیادت میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو تہس نہس کر دیا جائے، ان کی عورتوں کی بے اکرامی کی جائے، ان کی عبادت گاہوں کو گرا دیا جائے، کہ حرمین پر قبضہ کر دیا جائے، یہ اس منصوبے کی تکمیل کی طرف پیش قدمی ہے دوستو، اور ہمیں مذاق کی سوجی ہوئی، ہم فکر کرنے والوں کا مذاق اڑانے سے باز نہیں آتے کہ یہ ایک مذاق ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، حکم قرآن کریم نے جو دیا سورہ آل عمران کی آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، آگے ورابطوا، ورابطوا، یہ رابطو کا کیا مطلب ہے؟ آنے والے حالات کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے تیار رکھنا۔ تو آج اگر مسلمان دنیا ایک آواز ہو کر یہود کو للکار دیتے، کم سے کم زبانی دھمکی دے دیتے، ایک پیغام ضرور جاتا کہ یہ اپنے مسلمان بھائی کے پوچھنے کی غیرت رکھتے ہیں، وہ آپ کو نہیں للکارتے، انہوں نے دیکھا کہ وہ تو وہاں پیس دیا گیا ان کو، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، چلو ان کی گردن کو اور دبا دو، اور دبا دو ان کی گردن۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں، قیمتی بنائیں، دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچاننا ہوگا، اپنے آپ کو ضائع کرنے سے بچانا ہوگا۔ اب کچھ دنوں کے بعد دیکھیں نیا انگریزی مہینہ شروع ہوگا، کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ مئی کا مہینہ آئے گا، اپریل ختم ہوگا، مئی شروع ہوگا، یہی دنیا ہوگی۔ یکم مئی کو کہا جائے گا کہ بھئی عالمی طور پہ مزدور ڈے منایا جا رہا ہے، لیبر ڈے منایا جا رہا ہے، انٹرنیشنل ورکرز ڈے منایا جا رہا ہے، مزدوروں کے عالمی حقوق کا دن منایا جا رہا ہے۔ ایک طرف انسانیت کو زمین سے مٹا دیا، ختم کر دیا، دوسری طرف ان کو حقوق کی اتنی پرواہ ہے کہ جی ہم مزدوروں کے حقوق کے لیے بے چین ہیں، اس کے لیے پوری دنیا کے اندر ایک دن منایا جائے گا، اور وہ دن یہ نہیں ہے کہ صرف کافر یا عیسائی یا یورپ، پورے مسلمان ہم بھی منائیں گے، سب منائیں گے، عام تعطیل ہو جائے گی اس میں۔ بحیثیت ایک مسلمان کے اب ہمیں اپنے دین کی تعلیمات کی روشنی میں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہر طبقے کے حقوق اس وقت ایک دین دنیا کے اندر ایسا ہے کہ جس نے خوبصورت انداز میں بیان فرمائے، اس میں کوئی طبقہ خالی نہیں ہے، اس سے فارغ نہیں ہے، چاہے وہ بادشاہ ہے یا ملازم ہے یا مزدور ہے یا تاجر ہے یا طالب علم ہے یا عورت ہے یا مرد ہے، جو بھی ہے، دین اسلام وہ واحد زندہ دین ہے کہ جس نے قیامت تک ہر طبقے کے حقوق بیان کر کے ان کو محفوظ کر دیا ہے۔ 1886 میں، یعنی ایک صدی پیچھے آپ چلے جائیں، 140 سال تقریباً پیچھے آپ چلے جائیں، یہ 1886 کی کہانی ہے کہ جب مزدوروں کے حقوق کی بات ہوئی، سوال بنتا ہے کہ مزدور اپنے حقوق کی بات کیوں کر رہا تھا؟ ایک آدمی اگر اپنی زندگی سے، اپنے رہن سہن سے، اپنے معمولات سے خوش ہو تو وہ کیوں چیخے گا، چلائے گا؟ ایک معصوم بچے کا پیٹ بھی بھرا ہوا ہو وہ بھی نہیں روتا ہے، لیکن چیخنا، چلانا، آواز نکالنا یہ تکلیف کی صورت میں ہوتا ہے،
معلوم ہوا کہ ان محنت کش مزدوروں کے حقوق پر کسی نے شب خون مارا تھا، کسی نے ظلم زیادتی کی تھی، ان کو پریشان کیا تھا تو اب سوال یہ کہ کرنے والے کون تھے؟ کون مسلمان تھا کہ جس نے مزدوروں کے حقوق دبا دیے تھے؟ یہی مغربی دنیا ان پر ظلم کر رہی تھی۔ مزدور اور حیوان جانور برابر تھے، 16 گھنٹے ان سے مزدوری کروا کر پھر اجرت اپنی مرضی کی دی جائے۔ اگر کسی حادثے میں کوئی مزدور زخمی یا چلا جائے تو وہ اپنے اچھے برے کا خود ذمہ دار ہوتا تھا، یہ نہیں ہے کہ جس کا کام کرتے ہوئے وہ زد میں آیا وہ اس کی تکلیف کو برداشت کرے۔ یہ حیوانیت جیسی زندگی مزدور گزار رہے تھے، لیکن یہ فطرت انسانی ہے دوستو کہ ظلم خاموش ضرور ہوتا ہے مظلوم، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنی قوت کو مجتمع ہو کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کمزور طبقہ بھی کھڑا ہوا، اور کسی بھی مقصد کو پانے کے لیے انسان قربانی کے عمل سے ضرور گزرتا ہے۔ آج جس چیز نے ہمیں سب سے زیادہ کمزور اور بزدل بنایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز چاہتے ہیں لیکن نرم گرم بستر پہ بیٹھ کر، جس میں میرے ناخن پر کوئی حرف نہ آئے۔ وہ مزدور طبقہ بھی کھڑا ہوا اور قربانی دی اس نے، اور اس قربانی کے نتیجے میں سینکڑوں مزدور اس کی زد میں آئے، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لیکن اس قربانی کا ایک تسلسل چلتا رہا، اور طے ہوا کہ آئندہ سے 1 مئی کو پوری دنیا کے اندر لیبر ڈے منایا جائے گا۔ ان کے مطالبات مان لیے گئے۔ 16 گھنٹے کی ڈیوٹی کتنے گھنٹوں پہ آئی؟ 8 گھنٹوں پہ آئی۔ 8 گھنٹے کام، 8 گھنٹے آرام، 8 گھنٹے اپنی مرضی کے کام۔ اب پوری دنیا میں ہمارے ہاں بھی جتنے آفیسز کے کام ہے، کمپنیز کے کام ہے، صبح 9 سے 5 تک کا وقت ہوتا، اس کے بعد آپ آرام کریں، آپ اپنی ضروریات پوری کریں، ایک ترتیب، یعنی یہ عالمی طور پہ طے ہو گئی اس پہ۔ اور اب دنیا کو بتایا گیا کہ دیکھیں یہ مزدوروں کے حقوق ہے جو ہم نے ان کو دے دیے ہیں، اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے۔ لیکن مسلمان کو 1446 سال پیچھے دیکھنا چاہیے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی نے، محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمزور اور مظلوم طبقے کے لیے بہت کچھ بیان فرما دیا، اور وہ حقوق ذکر کیے کہ جو آج تک کی اس دنیا جو اپنے آپ کو مظلوم کا ساتھی کہتی ہے، اس کی ڈکشنری میں وہ لفظ نہیں آ سکتا۔ اس لیے بخاری شریف میں، مسلم شریف میں جو حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے، اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم۔ دیکھیں بات کہاں سے شروع فرمائی، اور کیجئے گا، یہ جو تمہارے خادم ہیں، ملازم ہیں، فرمایا خولکم، یہ تمہارے کیا ہے؟ یہ تمہارے بھائی ہے، یہ تمہارے بھائی ہے۔ مزدور کو مالک کا بھائی کہنا، یہ آج کی یہ مغربی دنیا یہ جرات نہیں کر سکتی کہ جو کہے کہ یہ تو آپ کا بھائی ہے۔ پھر فرق کیا ہوا؟ فرمایا جعلہم اللہ تحت ایدیکم، ہاں اللہ نے تمہارے ان بھائیوں کو تمہارے زیر دست کر دیا، یہ تمہاری ماتحتی میں رہ کر تمہارے کام کرتے ہیں۔ حقوق کیا ہے؟ اب سنیں دوستو،
فرمایا اللہ نے تمہیں ان کو تمہارے ماتحت کر دیا، لہذا جو تم کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو تم پہنو ان کو پہناؤ. جو تم کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو تم پہنو ان کو پہناؤ. ایسا مشکل کام جو تم خود نہیں کر سکتے ہو وہ ان کے سپرد بھی مت کرو. ایک ایسا کام کہ تمہیں نظر آ رہا ہے کہ بھئی اس دیوار پہ یہ اکیلا کیسے چڑھے گا، تو گر جائے گا. میں نہیں چڑھ سکتا، میں اپنی اولاد کو نہیں چڑھا سکتا، اس مزدور سے کہوں کہ یار ٹرائی کر لو، نہیں. ایسا کام جو تمہارے بس کا نہیں ہو وہ ان سے مت کراؤ. اور اگر تمہاری مجبوری ہو کہ وہ کام تو کرنا ہے، کیا کرے؟ فرمائے اس کام میں تم اپنے اس ملازم کے معاون بن جاؤ، اس کے ساتھی بن جاؤ. ایک حدیث پاک میں، ایک حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ مزدوروں کے سارے حقوق، ان کا مقام، ان کا رشتہ، سب چیزیں چند الفاظ میں اپنی امت کو دے دی. صرف یہ نہیں کہ یکم مئی ان کے لیے ایک دن منایا جائے، سیمینار کیے جائیں اور ان کی تصویریں لگائے جائے، اور کوئی روتا ہوا اور کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا ایک دو دن ہم اپنے اسٹیٹس پہ چلاتے رہیں، باقی تیسرے دن ان کے ساتھ وہی حیوانوں والا سلوک کریں. نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پورا نظام دے دیا. ان کو اس طرح چلاؤ جیسے تمہارے بھائی ہوں. ان کے کھانے کا اور ان کے لباس کا اس درجے میں خیال رکھو جیسے تم اپنا رکھتے ہو. یہ ضروری نہیں کہ آپ نے جو کھایا وہی ان کو کھلاؤ، یہ ضروری نہیں کہ جو آپ نے جس درجے کا لباس پہنا ان کو پہناؤ. یہ اشارہ ہے کہ ایک مہذب اور تمیز کا معاملہ کرو. 4 دن کا پرانا سڑا ہوا سالن لے کر ان کو دے دینا، یہ اس کی بے اکرامی ہے. وہ لباس جو پھٹا پرانا، اس میں کئی سوراخ ہو چکے ہیں، جسم جھلکتا ہے، وہ اس مزدور اور ملازم کو دینا، یہ اس کی بے اکرامی ہے. کم سے کم ایسا کھانا، ایسا لباس جس کو ایک انسان مہذب انداز سے دے، سامنے والا قبول کرے، وہ خوش ہو جائے. اور ایسا مشکل کام جس سے کسی کے جان جانے کا، کسی کے عضو کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، ان کے سپرد نہیں کرنا ہے. حفاظتی انتظام سارا ان کے لیے پہلے کرنا ہے. یہ مزدوروں کے حقوق ہمارے اس مبارک دین نے بہت پہلے دے دیے تھے، بہت پہلے ہمارے حوالے کر دی. اور پھر جو اپنے ہاتھ کی کمائی کے فضائل ہیں، محنت کے فضائل ہیں، جسم سے پسینہ نکلنے کی صورت میں جو آخرت کے درجات ہے، وہ الگ شان کے ہیں دوست. اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، یہ باتیں چونکہ ہمارے ماحول میں ہو نہیں رہی. میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارا طبقہ آج تکیہ لگا کر نرم گرم بستر پہ بیٹھ کے جہاد بھی کرنا چاہتا ہے، اور اسی بستر پہ بیٹھ کر یہ راتوں رات لکھپتی سے کروڑ پتی، ارب پتی بھی بننا چاہتا ہے. اس لیے وہ محنت، وہ مزدوری، وہ بھاگ دوڑ، وہ فکر، طلب کسب حلال، اس کو اس نوجوان کے اندر سے نکالا گیا. آپ دیکھیں نا، وہ یہ مسئلہ پوچھنے تک رہ گیا ہے کہ جی میں آج کل یہ ہے اور یہ کرنسی ہے، یہ بٹ کوئن ہے، یہ اسٹاک ایکسچینج ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے. وہ اپنے نرم کرسی پر اور اے سی کے اندر بیٹھ کر راتوں رات معاملات کو اوپر سے نیچے کرنا چاہتا. میں کما لوں اس طرح. دوسرا طبقہ اس نے دیکھا کہ بھائی یہ تو بہت مشکل ہے، اس نے فراڈ کا راستہ اختیار کیا. مان لیا کہ دی دے دے، میں آپ کے لیے مزاربت کر رہا ہوں، میں آپ کے لیے کما رہا ہوں، میں آپ کے لیے پارٹنرشپ کر رہا ہوں. آپ نے اس کے حلیے اور اس کے جسم اور اس کے جسے اور اس کے چہرے کو دیکھ کر تو بڑا نیک دیندار آدمی ہے، اپنا مال اس کے سپرد کیا اور اس نے آپ کے گردن پہ الٹی چھری چلا دی.
تیسرا طبقہ ہمارے نوجوانوں کا وہ بنا کہ انہوں نے کہا کہ جی نہ تو ہم بٹ کوئن کا معاملہ کر سکتے ہیں، نہ کسی سے مضاربت لے سکتے ہیں، ہاں اتنا کر سکتے ہیں کہ اسلحے اور ہتھیار کے زور پہ جا کر کسی گزرنے والے مرد و عورت سے لوٹ مار کر لیں گے۔ اس قوم اور اس امت کے نوجوان کی صلاحیتوں کو تباہ کر دیا گیا دوستو۔ کیا ہمارے معاشرے میں کتنے بچے اور بچیاں ہیں کہ جو صبح کے نکلے ہوئے رات گھر آتے ہیں، کوئی ٹیوشن پڑھا رہا ہے، کوئی کوچنگ پڑھا رہا ہے، کوئی ایک بس سے اتر کے دوسرے بس میں بیٹھتا ہے، ایک رکشے سے اتر کے دوسری چنگچی میں بیٹھتا ہے، 10-10 15 20 منٹ پیدل چلتے ہیں۔ صرف بچے نہیں، بچیاں بھی اس قوم کی اپنی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، اپنی کمائی بھی کر رہے ہیں، اپنی شادی کے اسباب بھی جوڑ رہے ہیں، اپنے والدین کے لیے بھی اسباب بنا رہے ہیں۔ وہ طبقہ آئیڈیل اور وہ ماڈل نہیں بنایا گیا ان کے، غلط راستے خود بخود بنتے چلے جائیں گے دوستوں۔ اس لیے اگر فکر نہیں کی گئی تو آج جو صورتحال لوٹ مار کی چل رہی ہے، آسان راستے اس نوجوان ذہن کو دکھائے گئے کہ بھئی آپ لوٹ مار کر لیں، موبائل، پیسے، پرس، یہ چیزیں چھین لیں، جا کے اپنے لیے زندگی گزاریں، اس کی دنیا آخرت تباہ کر دی۔ یا پھر اس سے کہا گیا کہ بھئی مال کماؤ، یہ کرو یہ کرو، پھر فراڈ کر کے 2 نمبر ہو جاؤ۔ یا پھر یہ کہ وہ طریقے ڈھونڈو کہ جو جائز یا غیر ناجائز ہونے کا مسئلہ 3-4 سال بعد جا کے مفتی صاحب سے پوچھنا، پہلے بناؤ تو صحیح۔ تو یہ جو ہمارے والدین نے، ہمارے بڑوں نے، آپ پوچھیں نا کہانیاں ان سے، ان کے ماضی کو ٹٹولے تو صحیح، ہر ایک آپ سے کہے گا کہ ہم نے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے یہ کام کیا ہے، ہم یہاں سے چلے، چلتے 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 آج اللہ نے ہمیں یہ عزت دی۔ انہوں نے اپنی جوانی، اپنی صلاحیتیں، اپنی طاقتیں اپنی نسلوں کو دے دی، اور وہ پھر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یار یہ کیا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہر طبقے کے لیے احکامات اس مبارک دین کے اندر موجود ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ دنیا تو مستقل تو ہے نہیں، اصل تو وہ زندگی آگے آ رہی ہے جس میں پھر ایک ایک چیز کا حساب دینا۔ اس لیے شروع میں جو جملہ عرض کیا وہ آخر میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کو کیا بنائے؟ با مقصد بنائے۔ زندگی کو کیا بنائے دوستو؟ با مقصد زندگی گزار کے دنیا سے جائیں، آخرت کا بھی سکون ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا